یہ بات ہے اس سوال کی جو انسان آزل سے پوچھتا آ رہا ہے، کون ہے وہ؟ کیا یہ ستارے خود بخود سج گئے؟ کون ہے اس کا خالق؟ یونانیوں نے کہا وہ زیوس ہے جو پہاڑوں پہ رہتا ہے، فارسیوں نے کہا وہ آگ میں ہے۔ خدا تو صرف اس آگ کی پاکیزہ لپٹوں میں ہے۔ عظیم زیوس تو اولمپس کی چوٹیوں پر بستا ہے، زمین سے اسے کیا غرض؟ اور عرب کے مشرکین نے کہا ہمارے خدا بیٹیاں رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں۔ لیکن پھر مکہ کی وادیوں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے ان تمام جوابات کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کسی پہاڑ، کسی آگ یا کسی مٹی کے بوت کی نہیں، بلکہ اس ذات کی بات کرتے تھے جو احد ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کے اس چھوٹے سے چیپٹر کی جو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی قرآن دوسرے میں تو اس کا وزن 1/3 قرآن کے برابر ہوگا، سورۃ الاخلاص۔ یہ سورت کیوں اتاری گئی؟ اس کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ جب نبی کریم توق نے توحید کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین اور آس پاس کے یہودی بہت کنفیوز تھے۔ ان کے دماغ میں خدا کا کانسیپٹ انسانوں جیسا تھا۔ اے شخص، اپنے رب کا نسب بیان کرو، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان خاموش تھے۔ انسان اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے خدا کو ناپ رہا تھا۔ اس کا خدا کیسا ہوگا؟ کیا وہ ایک پہاڑ کی طرح لمبا ہوگا؟ اور تب جبرائیل اترے اور اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا۔ کسی انسان نے جواب نہیں دیا، اللہ نے خود کہا کہہ دیجئے۔ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سورت ان تمام سوالوں کا ڈیوائن آنسر تھی۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ آئیے اس کسوٹی کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص اصل میں اللہ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد، یہاں اللہ نے لفظ واحد استعمال نہیں کیا، احد استعمال کیا۔ فرق کیا ہے؟ اگر میرے پاس ایک موبائل ہے تو وہ واحد ہے، لیکن اگر میں اس کے پارٹس الگ کر دوں، اسکرین الگ، بیٹری الگ، تو وہ ایک نہیں رہے گا۔ دیکھو، اگر میں اسے توڑ دوں تو یہ ایک نہیں رہے گا، مگر اللہ احد ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ لیکن عہد وہ ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا، جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت، یہ لفظ الصمد پورے قرآن میں صرف یہاں آیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں صمد وہ سردار ہے جس کی سرداری مکمل ہو اور سب اپنی ضرورت میں اس کے محتاج ہوں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم سب پانی کے محتاج ہیں، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ گریوٹی کو چلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہماری سانس کو چلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن اسے کسی کی نہیں۔ تیسری آیت، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ایسا رب جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا۔ یہ سیدھا جواب تھا ان عیسائیوں کو جو عیسائیاں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور ان مشرکین کو جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ڈی این اے نہیں ہے، میرا کوئی شجرہ نسب نہیں ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چوتھی آیت، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، نہ طاقت میں نہ ذات میں۔ صحابہ کرام اس سورہ سے عشق کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کروا رہے تھے اور وہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس سورہ میں اپنے رب کی صفات ملتی ہیں، اس لیے میرا دل اسے چھوڑنے کو نہیں کرتا۔ کیونکہ اس میں رحمون کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا
तुम्हारी इससे मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। ये है इस सूरत की पावर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये जन्नत की चाबी है। कभी आपने सोचा है कि हम असली और नकली नोट कैसे पहचानते हैं? मशीन में डालकर, ठीक? सूरतुल इखलास हमारा ईमान चेक करने की मशीन है। आज दुनिया में हजारों गॉडमैन, बाबे और अवतार हैं जो खुद को खुदा कहते हैं, लेकिन जब आप सूरतुल इखलास का लेंस लगाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्या वो पैदा हुआ था? अगर हाँ, तो वो खुदा नहीं। क्या उसे भूख लगती है? क्या वो मरता है? अगर हाँ, तो वो खुदा नहीं। सिर्फ 4 लाइनें और दुनिया का हर झूठा खुदा मुस्तर्द हो जाता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग सूरतुल इखलास नमाज में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये छोटी है, जल्दी नमाज ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज के बाद जब आप कुल हुवल्लाहु अहद, तो याद रखना आप क्या कह रहे हो। आप इस ज़ात की गवाही दे रहे हो जो अकेला है, जो बेनियाज है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि सूरतुल इखलास 1/3 कुरान है। कुरान, क्योंकि कुरान 3 हिस्सों में है, अहकाम, क़ुस्से और तौहीद, और सूरतुल इखलास मुकम्मल तौहीद है। तो अगली बार जब आप परेशान हों, अकेले हों और लगे कि कोई सहारा नहीं, तो समद को पुकारना, वो जो बेनियाज है लेकिन तुम्हारी नियाज पूरी करता है। और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करके सदका जारिया का हिस्सा बने और कमेंट में बताएं कि वो कौन सी सूरा है जो आपके दिल के करीब है।